السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری نے ڈریلس ارطغرل کے بعد ایک اور تاریخی ڈرامہ جاری کیا ہے جس نے دنیا بھر میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے اور بہت کم وقت میں یا کہہ لیجیے ریلیز ہوتے ہی یہ ڈرامہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ اس ڈرامے میں بتائی گئی تاریخ ہے۔ ارطغرل غازی بھی بہت زیادہ مقبول ہوا، دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والا یہی ڈرامہ ہے، اور اس کی مقبولیت کی بنیادی وجہ اس ڈرامے میں بتائی گئی تاریخ، اس دور کے حالات، کلچر، تصوف اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے قبیلہ نے اوٹومن امپائر کی بنیاد رکھی تھی، جو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ دنوں تک رہنے والی سلطنت بنی تھی۔ اسی طرح ابھی جو ترکی نے ڈرامہ ریلیز کیا ہے وہ ڈرامہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ تاریخ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا جاننا ضروری ہے، اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ترکی نے موجودہ ڈرامہ جو ریلیز کیا ہے اس ڈرامے کا نام ہے یونس بویوک سیلجوکلو۔ بہت ٹف نام ہے، اسکرین پر جو اس کا نام ہے ترکی میں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں اس کا مطلب ہوا سلجوقوں کا عروج۔ اوٹومن امپائر سے پہلے ترکی میں جو عالم اسلام میں جو حکومت تھی اس حکومت کا نام تھا سلجوقی سلطنت۔ اگر خلافت کی بات کی جائے تو اوٹومن امپائر سے پہلے خلافت عباسیہ تھی۔ خلافت عباسیہ سے پہلے خلافت بنو امیہ، اس سے پہلے خلافت راشدہ، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ لیکن خلافت عباسیہ 100 سالوں تک مضبوط حکومت رہی۔ 100 سال کے بعد خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی، لیکن خلافت باقی تھی اور حکومت الگ الگ لوگوں کی تھی۔ 9ویں صدی میں سلجوق سلطنت ابھری اور اس کی پورے عالم اسلام پر حکومت ہو گئی، اور خلافت عباسیہ برائے نام تھی۔ سلجوقوں نے خلافت عباسیہ کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ان کو خلیفہ برقرار رہنے دیا، لیکن سارے اختیارات، سارے پاور سلجوقوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ یہ ہوا کیسے تھا؟ دراصل 9ویں صدی میں تغرل بیگ نام کا ایک قبیلے کا سردار تھا۔ یہ سردار بھی اوغوز ترک سے ہی آتے تھے، اور ایشیا کوچک جہاں موجودہ ترکی ہے، اسی اناطولیہ کا جو پرانا علاقہ ہے ترکی کا، اس ایریا سے ان کا تعلق تھا۔ ارطغرل بیگ نے کئی قبیلوں کو ملا کر کے اپنی ایک ریاست قائم کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے ایک اپنی لمبی چوڑی سلطنت بنا لی، اور ان کے دادا تھے سلجوق۔ ان کے نام پر تغرل بیگ نے اپنی سلطنت کا نام رکھا سلجوقی سلطنت۔ تغرل بیگ کے بعد ان کے بھتیجا تھے سلطان الپ ارسلان، وہ تخت پر بیٹھے، اور سلطان الپ ارسلان نے 43 سال کی عمر میں سلجوقی سلطنت کی سرحدوں کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ موجودہ عراق، شام، سعودی عرب، مصر، فلسطین، اس کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، اصفہان، ایران، سب پر سلجوقی سلطنت چھا گئی۔ اصفہان ان کی راجدھانی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے انگریزوں سے ایک جنگ بھی لڑی تھی، جو 2 لاکھ فوجیوں کے ساتھ، صرف ان کے پاس 14,000 فوجی تھے۔ ایک جنگ ایسی تھی کہ دشمن جو عیسائی تھے ان کی فوج 2 لاکھ سے زیادہ تھی، اور سلطان الپ ارسلان کی فوج صرف 14,000 پر مشتمل تھی، اور 14,000 فوج کے ساتھ انہوں نے 2 لاکھ فوج کو شکست دیا تھا اور وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ ایک بڑی کامیابی تھی سلطان الپ ارسلان کی۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد بادشاہ بنے ملک شاہ سلجوقی۔ ملک شاہ سب سے بڑے طاقتور بادشاہ بنے، اور اپنی سلطنت کے رقبے کو انہوں نے بہت زیادہ وسیع کر لیا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی۔ لیکن ان سب نے خلافت عباسیہ کو برقرار رکھا، خلافت عباسیہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ اس لیے سلجوقی سلطنت کو اہم مانا جاتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے احترام کو، خلافت عباسیہ کی عظمت کو قائم رہنے دیا اور سلطنت اپنی بنا لی۔ اس دور میں خلافت عباسیہ کو اگر آپ سمجھنا ہو تو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں راشٹرپتی بھون کی ویلو ہے راشٹرپتی یا صدر کی، کہ صدر جمہوریہ یا راشٹرپتی بھون برائے نام ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور مطلب کاغذی طور پر ہے، لیکن ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار جو چلتا ہے کابینہ کا چلتا ہے، وزیر اعظم کا چلتا ہے۔ تو اسی طریقے کا معاملہ تھا۔ سلجوقی سلطنت کے عروج تھا، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ملک شاہ کے بعد ان کے کئی بیٹے خلیفہ بنے، اس کے بعد ملک شاہ کے بعد ان کے کئی بیٹے سلطان بنے، اور آخر میں سلطان احمد سنجار بادشاہ بنے، سلجوقی سلطنت کے سلطان بنے۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی، ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا، تو کسی نے شام کے علاقے میں اپنی حکومت کی، کسی نے عراق میں اپنی حکومت قائم کی، اور کسی نے شاہ کوچک کے علاقے میں حکومت قائم کی۔ ایشیا کوچک کے علاوہ جو اناطولیہ اور ترکی کا علاقہ، اس کے علاوہ جگہوں پر جو سلجوقی سلطنت قائم ہو، اگلے چند سالوں میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے جنگ کر کے ان کو شکست دے دی، اور بالآخر سلجوقیوں کی سلطنت ایشیا کوچک میں باقی رہ گئی، جو اگلے 200 سال تک چلی، اور بالآخر 1299 میں اس کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد اوٹومن امپائر کی بنیاد پڑی۔ وہی سلجوقی سلطنت یا اسی کے سب سے مضبوط بادشاہ تھے سلطان علاؤ الدین،
جن کا تذکرہ ارطغرل غازی کے چوتھے اور پانچویں سیشن میں بھی آیا ہے سلطان علاؤالدین کے قبات کا، تو وہ اس سلاشق روم کا وہ حصہ کہلاتا تھا، وہاں کے سلطان تھے۔ تو یہ جو دور ہے سلجوقوں کا، یہ بہت تاریخی دور ہے، عروج کا دور ہے، اور یہ بات جو ترکی کے حوالے سے سب سے ہم جاننا ضروری ہے کہ تقریباً 1000 سال سے ترکی کی دنیا پر حکومت ہے۔ سب سے پہلے طغرل بیگ نے سلطنت قائم کی، الپ ارسلان، اور پھر ملک شاہ سلجوقی نے اس سلطنت کو عروج بخشا، اور دنیا پر ان کی حکومت تھی اور خلافت عباسیہ برائے نام تھی۔ جب 12ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کو زوال آ گیا، منگولوں سے ان کی شکست ہوئی، ایک طرف بازنطین عیسائیوں سے ان کی جنگ تھی، دوسری طرف منگول یعنی چنگیز خان کی فوج آ گئی تھی، تو ان سب سے جب سلاشقہ روم کیا سلجوقی سلطنت جو بچی ہوئی تھی اس کی ہار ہو گئی، تو پھر اسی ترکی کے علاقے سے ایک قائی قبیلہ ابھرتا ہے، اور جس قائی قبیلہ کے ارطغرل ایک چھوٹی سی ریاست بناتے ہیں، کہہ لیجیے نہیں بھی بناتے لیکن ان کے خواب تھا۔ اس کے بعد عثمان غازی آتے ہیں، وہ اپنی ایک ریاست بنا لیتے ہیں، اور اگلے چند برسوں میں یہ جو قائی قبیلہ والے تھے ان کی ایک خلافت بن جاتی ہے، اور پھر پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ اور جب 1923 میں اوٹومن امپائر کا قبضہ ہو گیا، مسلم دنیا بکھر گئی، سارے مسلم ممالک الگ الگ حصوں میں بٹ گئے، انگریزوں نے ایک طریقے سے خلافت کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ترکی انتشار کا شکار تھا، کئی سارے لوگ آئے، ترکی جو سب سے زیادہ مذہب کا پیروکار ملک تھا، وہاں لادینیت آ گئی، سیکولرزم کو اس طرح پھیلا دیا گیا کہ اذان دینے پر پابندی، قرآن پڑھنے پر پابندی، مسجدوں پر پابندی۔ لیکن وہی ترکی ایک مرتبہ پھر عالمی سیاست میں اپنے قدم جگا چکا ہے۔ رجب طیب اردگان عالمی سیاست کو سنبھال رہے، اور ترکی دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جو عالمی سیاست میں اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ ترکی کی مداخلت لیبیا میں ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، دوسری طرف آرمینیا اور آذربائیجان میں ہے، بحیرہ روم میں ہے، لیبیا میں ہے۔ تو یہ طاقت قوت پھر ترکی کو حاصل ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ترکی پر اللہ تعالیٰ نے خاص نوازش رکھی ہے، یا ترکی کی سرزمین میں کوئی ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو صدیوں سے عالمی سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے، یا دنیا بھر کے مسلمانوں کی لیڈرشپ ترکی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پھر رجب طیب اردگان 2023 کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کا ایک مضبوط بلاک اگر قائم کرتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ترکی کی تاریخ رہی ہے کہ پہلے سلجوقوں نے دنیا بھر کی مرکزی قیادت وہاں حاصل کی، اور جب ان کا خاتمہ ہوا تو خلافت عثمانیہ وہاں سے قائم ہوئی، اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کچھ دنوں کے لیے ترکی کا حالات اچھے نہیں رہے، زوال رہا۔ اس کے بعد پھر طیب اردگان نے ایک عالمی سیاست میں اپنی پہچان بنا لی ہے، اور اس کے امکانات دکھ رہے ہیں۔ ترکی واحد ملک ہے جس پر انگریزوں کی کبھی حکومت نہیں رہی۔ انگریزوں نے برطانیہ نے استنبول پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنی فوج کے ساتھ ان کو بھگا دیا تھا، اور انگریزوں کا امریکہ برطانیہ کسی کا خواب پورا نہیں ہو سکا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ڈرامہ ہے یونس بویکو سیلجوکلو، نام بہت ٹف ہے، مشکل ہے، لیکن جب ڈرولس ارطغرل کہنا، کرلش عثمان کہنا لوگوں نے سیکھ لیا ہے تو یہ کہنا بھی آ جائے گا، اور یہ ڈرامہ بھی بہت اہم ہے۔ اور جس طرح ارطغرل غازی کو لوگوں نے شوق سے دیکھا ہے، انہیں ڈرامہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری تاریخ بتائی گئی ہے۔ ایک اور تاریخ جو اس ڈرامے میں بتائی گئی ہے وہ میں بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں اس ڈرامے سے ریلیٹڈ اور کچھ تاریخ بتائیں گے۔ ایک تاریخ جو اس سلجوقوں کے عروج والے ڈرامے میں بتائی گئی وہ ہے بازنطینی کے علاوہ باطنی گروپ کی، شیعوں کا ایک گروہ تھا، اور اس گروہ کا سربراہ تھا حسن صبا، جو بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے دنیا میں اپنی ایک جنت آباد کی تھی۔ حسن صبا کا ناول میں، تاریخ میں بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے، الگ الگ کرداروں سے آتا ہے، ایک صحیح کردار ہے، اور سلجوقوں کے زمانے میں تھا، اور شیعوں سے گروہ کٹ کر بنا تھا۔ اس نے اپنا ایک قلعہ بنایا تھا، بلکہ ایک قلعہ دوسرے کا تھا، اس پر حسن صبا نے قبضہ کر لیا، تو اس کا نام تھا قلعۃ الموت۔ تو اس قلعہ میں کتنے لوگوں کا پراسرار طریقے سے حسن صبا نے قتل کرا دیا، خاص طور پر نظام الملک جو سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سب سے قابل اعتماد طاقتور وزیر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو بھی قتل سے حسن صبا نے کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ حسن صبا کی تاریخ بھی اس ڈرامے میں بتائی گئی ہے کہ حسن صبا نے قلعہ موت بنایا تھا، اور سلجوقیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ بازنطینیوں سے بھی ان کی جنگ جاری تھی، اور ان کے گروپ تھا فدائیوں کا جو صرف کٹنے مرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ اسی قلعے میں انہوں نے اپنی ایک جنت بھی بنا رکھی تھی، جو لوگوں کو لاتے تھے اپنے فدائیوں کو، تو ساری عیش عشرت موج مستی وہاں کراتے تھے، اور ان سے صرف جنگ کا کام لیتے تھے، دوسروں کو مروانے کا کام لیتے تھے۔ اس قلعہ نے یعنی حسن صبا نے سلجوقی سلطنت کو، خلافت عباسیہ کو اور عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔
اتنا نقصان پہنچایا کسی کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کمزور پڑ گئی اور پھر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ملک شاہ سلجوقی نے کئی مرتبہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی فوج کے ساتھ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو حشیش بھی کہا جاتا ہے، یا الگ الگ نام ہے لیکن الگ نام یہ حسن صباح ہے۔ تو اس کردار کو بھی اس تاریخ میں یا اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، اور حسن صباح کا کردار جس اداکار نے اس ڈرامے میں ادا کیا ہے وہی اداکار ہے جنہوں نے پایتخت عبدالحمید والی سیریز میں خلیل خالد بے کا کردار ادا کیا ہے۔ تو بہت اہم ڈرامہ ہے اور بہت سارے تاریخ ہے۔ اگلی ایک ویڈیو میں ہم اس ڈرامے میں بیان کی گئی کچھ اور تاریخی حقائق کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی کہ اگر آپ ڈرامہ دیکھنے کے شوقین ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، تاریخ جاننے کا جذبہ ہے، تو جس طریقے سے ڈریلس اور تغرل آپ نے دیکھا ہے، کرلش عثمان دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے یونس برگ سلجوقلوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ سلجوقی سلطنت کو عروج کو بتایا گیا ہے اور اس زمانے کے کیا حالات تھے، کیا کلچر تھے، وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ انداز بالکل ڈریلس اور تغرل والا ہے، اس انداز کی اسکرپٹ بھی لکھی گئی ہے۔ کسی بھی ڈرامے میں یا تاریخی ڈرامے میں 100% تاریخ نہیں ہوتی ہے، بلکہ 30 سے 40% ہسٹری اس میں بیان کی جاتی ہے اور 40% جو اس میں فکشن ہوتا ہے، کچھ الگ الگ چیزیں بتائی جاتی ہے، اس دور کے حوالے سے قیاس لگائی جاتی ہے۔ تو اس ڈرامے بھی اسی طرح بتایا گیا، لیکن کئی چیزیں بہت اہم بتائی گئی، جیسے پرانی روایات میں جنگ کا کیا طریقہ تھا اسے بتایا گیا ہے، پانی نکالنے کا کیا طریقہ تھا اسے بتایا گیا ہے، بستیوں کی آبادی کا کیا طریقہ تھا وہ بتایا گیا ہے، قلعہ کس طرح آباد ہوتے تھے وہ بتایا گیا ہے، عیسائیوں کا کس طرح کلچر تھا، شیعوں کا کس طرح کلچر تھا، باطنیوں کا کس طرح کلچر تھا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، کس طرح سازشیں رچی جاتی تھی وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ میں تصوف کو بھی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ایک اور خاص بات کہ ڈریلس اور تغرل میں جس طریقے سے ابن العربی پر بہت زیادہ فوکس ہے، اسی طریقے سے اس میں تصوف کے لیے 3 شخصیات کو شامل کیا گیا ہے کہ امام غزالی کو، ان کا بھی عہد وہی ہے، دوسرے استاد عمر خیام کو اور تیسرے شیخ ابو حمدانی کو۔ ان تینوں بزرگوں کا یا تینوں فلسفیوں کا کردار بھی اس ڈرامے میں بہت اہم ہے، ان سب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم کردار اس ڈرامے میں ملک شاہ سلجوقی کے بعد وزیر اعظم نظام الملک کا ہے، جنہوں نے نظامیہ بغداد قائم کیا تھا اور جن کو دنیا کے اور مسلم تاریخ میں بہت کامیاب ترین وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نظام الملک ہے، بلکہ پہلے نمبر پر ہے، تو ان کے کردار کو بھی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس میں پیش کیا گیا ہے کہ خاتون کا بھی بہت اچھے انداز میں کردار اس میں نبھایا گیا ہے۔ تو ساری چیزوں پر اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے چرچا کریں گے، آج اتنا ہی۔ اگر آپ کو میں گزارش کروں گا، میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور جس طرح ڈریلس اور تغرل کا پہلا سیشن یا پہلا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آدمی سبھی ایپیسوڈ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہی معاملہ اس ڈرامے کا بھی ہے کہ آپ پہلا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو بقیہ سارے ایپیسوڈ دیکھنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک اور بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جب ڈریلس اور تغرل ریلیز ہوا تھا تو پہلے ہفتہ میں اس کے ویورز 2 سے 3 لاکھ تھے یوٹیوب پر، لیکن یہی بویوک سلجوقلو جب ریلیز ہوا تو صرف ایک ہفتے میں یوٹیوب پر اس کے ویورز 3 ملین سے زیادہ ہو گئے تھے۔ تو یہ ڈرامہ ریلیز ہوتے ہی مقبولیت کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ آپ اس ڈرامہ کو ترکی کے علاوہ، ترکی لینگویج کے علاوہ اردو سب ٹائٹل اور انگلش سب ٹائٹل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو سب ٹائٹل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مکی ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ مکی ایپ میں اردو سب ٹائٹلز میں ڈرامے دکھائے جائیں گے، کرلش عثمان بھی وہاں اردو سب ٹائٹل میں موجود ہے۔ اور اگر انگلش سب ٹائٹل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کائی فیملی کی ویب سائٹ پر یہ ڈرامہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری اور تاریخ سے ریلیٹڈ جتنے سارے ڈرامے ان سب کو کائی فیملی نے اپنی ویب سائٹ پر انگلش سب ٹائٹل میں ترجمہ کر کے اپلوڈ کیا ہے۔ ملر ٹائمز سے آپ جڑے رہیے، اس طرح کی جو بھی اہم ویڈیوز ہوگی ملر ٹائمز پر آپ کو بتائیں گے۔ ملر ٹائمز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا تبصرہ ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔